अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ वासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अक़लियती कमीशन से मुताल्लिक़ एक बिल पास हुआ है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने सोचा कि गैर मुस्लिमों के जो राइट्स हैं, हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कुरान और सुन्नत के आईने में और आप सल्लल्लाहु की रियासत तैयबा में उसका क्या मॉडल था। गैर मुस्लिमों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जिस अंदाज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत तैयबा में किया, तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती, ये वाज़ेह रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदनामों और फ़रामीन की सूरत में गैर मुस्लिमों के हुकूक़ को तहरीरन महफूज फरमाया, जो आज तक हमारे पास प्रिज़र्व हैं। उसकी मशहूर मिसाल अहद नबवी में अहले नजरान जो ईसाई थे, उनका एक डेलीगेशन आया था, उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, और आए मुबाहला की रोशनी में भी उस कॉन्टेक्स्ट में भी मुफस्सिरीन ने बयान किया है। लेकिन वो मुआहिदा तारीख़ में आज भी मौजूद है। फुतूहुल बुल्दान में तारीख़ और सीयर और मगाज़ी की दीगर कुतुब में मौजूद है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले नजरान और उनके हलीफ़ों के दरमियान उनके खून, उनकी जान, मज़हब, ज़मीन, अम्वाल, राहिब, पादरी, मौजूद गैर मौजूद अफराद, उनके मवेशी, काफ़िले, मजहबी जगहें, उनकी ज़ामिन और ज़िम्मेदार हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के रसूल सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ामिन हैं गैर मुस्लिमों की इन चीज़ों के, किन के? उनकी जान, माल, मज़हब, इज़्ज़त, आबरू, अम्वाल, मवेशी, ज़मीनें, मुक़द्दस उनकी मजहबी जगहें, गिरजे, सारा कुछ जिस दीन पर वो हैं, इससे इनको फेरा नहीं जाएगा। ला इकरा फिद्दीन की अमली तफसीर करीम आका ने पेश की। तो फोर्स कन्वर्जन जो है रिलीजन की, ये तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये मुआहिदा भी ये बताता है, हिंदू हिंदू रहे, ईसाई ईसाई रहे, यहूदी यहूदी रहे, ठीक है। ना किसी पादरी को, ना इबादत गाह के खादिम को, खा इसका मामूली ओहदा हो या बड़ा, हटाया नहीं जा सकेगा। उनका वक्फ बोर्ड अपना होगा, वो अपने तय अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत अपनी दीनी लिटरेचर के मुताबिक उसको प्रैक्टिस करें, और उनको कोई खौफ व ख़तर नहीं होगा। फियरलेस अप्रोच और इन्वायरमेंट दे दिया। तो रियासत मदीना में फियरलेस इन्वायरमेंट है अक़लियतों के लिए, दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के लिए। ये मैं डॉक्ट्राइन आपके सामने रख दिया। फिर खुलफ़ाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन के दौर में इस माहिदे को पर अमल किया गया, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन की गई, सिर्फ तारीख़ में लिखा हुआ नहीं है। मैं आगे बताता हूँ। अलबत्ता नए हालात के मुताबिक कुछ अमेंडमेंट्स भी की गई, उनको फैसिलिटेट किया गया मज़ीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह खैबर के मौका पर भी यहूदियों के अम्वाल के बारे में ऐलान फरमाया था। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं, ग़ज़वा खैबर में मुजाहिदीन जल्दी में यहूदियों के बांधे हुए जानवर भी ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, लोगों तुम यहूद के बंधे हुए जानवर भी ले गए, ख़बरदार सवाए हक़ के गैर मुस्लिम शहरियों के अम्वाल से लेना हलाल नहीं है। मुस्नद अहमद और अबू दाऊद की रिवायत। बगैर हक़ के उनके अम्वाल से भी लेना फॉरबिडन है। यू आर नॉट अलाउड टू टेक देयर वेल्थ इलीगली, इलिजिटिमेट वे से उनकी दौलत हथियाना ये शरन जायज़ नहीं है, हराम है, ये फरमान मुस्तफ़ा है। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को, माबद को, हर चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोटेक्ट कर दिया। तो गैर मुस्लिमों को रियासत तैयबा में मुसावी हुकूक थे, इक्वल राइट्स थे। उनके मज़हब में मुदाखलत, इंटरफेरेंस इन देयर सैक्रेड मैटर्स इज़ नॉट अलाउड, ये भी इंटरफेरेंस की इजाज़त नहीं थी। इनके माल, जान, इज़्ज़त व आबरू मुसलमानों की तरह रियासत की जिम्मेदारी थी। प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ, वेल्थ, प्रोगेनी, इंटेलेक्चुअल विजडम, सेक्रेट प्लेसेस इज एज सेक्रेट एज द प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम्स। मुसलमानों की जान और माल की तरह उनकी भी जान और माल की हिफाजत ये स्टेट की जिम्मेदारी है। तो ये स्टेट का चार्टर रियासत तैयबा का। फिर गैर मुस्लिमों को उनकी अहलियत के मुताबिक रियासती उमूर चलाने के लिए मनसब दिए जाते थे। आज लोग कहते हैं जी वो ईसाई को, यहूदी को, हिंदू, मनसब, ये मनसब देना उनको उनके स्टेटस के मुताबिक, क्रेडिबिलिटी के मुताबिक, ठीक है, उनकी कॉम्पिटेंस के मुताबिक, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। गैर मुस्लिम को ज़िम्मेदारी देना उसके कॉम्पिटेंस के मुताबिक, उसके डोमेन में, ओहदे में, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उनको भी शरीक किया जाए इक़्तिदार में, उनको भी माइनॉरिटीज़ के राइट्स के बारे में मिनिस्ट्री उन्हीं का बंदा होना चाहिए, अहल जो हो। फिर अपने मजहबी नुमाइंदे और अहदेदार मुंतखब करने के गैर मुस्लिम खुद जिम्मेदार थे।
کسی مسلمان کو ریاست کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ نان مسلم کے ریپریزنٹیٹو وہ چنیں، وہ اپنے ریپریزنٹیٹو جو بہتر سمجھتے ہیں، جو ان میں سے کمپیٹنٹ لاٹ ہے وہ چنیں۔ یہ فری ول اور وش ہے اسلام کی، اس سے کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ ہے ریاست طیبہ اور خلافت کا ماڈل، جس میں اقلیتوں کو اتنا امپاور کیا جاتا ہے، تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ پھر بھی یہ لبرل اٹھا کے سوٹا اٹھا کے چل پڑتے ہیں، موم بتی مافیا۔ ذرا یہ پڑھیں، یہ نقشہ ہے اسلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب کوئی لشکر جہاد کے لیے روانہ ہوتا تو ایتھکس دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نان مسلمز کے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا خبردار زمین میں فساد نہ مچانا، یہ جنگ کے دوران جہاد کے، اور احکامات کی وائلیٹ نہیں کرنا کمانڈمنٹ کو جو اسلام کی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کھجور کے درخت نہ کاٹنا، ڈونٹ کل دا پام ٹریز، جانوروں کو ہلاک نہ کرنا، ڈونٹ کل دا اینیملز۔ نمبر 3، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، ڈونٹ کٹ دا ٹریز، فروٹ ٹریز، ان کو نہیں کاٹنا۔ یہ ایتھکس ہیں، پروٹوکولز ہیں۔ کسی عبادت گاہ کو نہ گرانا، ڈونٹ ایلیمینیٹ دا سیکریڈ پلیس آف جیوز، کرسچنز اینڈ مائنورٹیز، ان کو برقرار رکھنا ہے۔ دوران جنگ کی بات کر رہا ہوں۔ ڈونٹ کل انوسینٹ کڈس، ایلڈرز، ویمن، ڈسیبلڈ، اینڈ ڈونٹ ڈسفیگر دا باڈیز، بچوں، عورتوں، ڈسیبلڈ کو قتل نہیں کرنا، اور لاشوں کا مسئلہ نہیں کرنا، اسے پارٹس میں تقسیم نہیں کرنا۔ گرجا گھروں میں رہنے والوں کو تنگ نہ کرنا۔ کنز العمال موطا امام مالک میں ہے، گرجا گھر میں جو عبادت میں مصروف ہے ان کو کسی قسم کی تنگی نہیں ہوگی۔ ڈیورنگ دا وار یہ پروٹوکولز ہیں، ایک انکلوسیونیس۔ اس سے بہتر مجھے مائی کا لال کوئی بتا دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دمشق اور شام کی سرحدوں پر گئے تو انہوں نے نان مسلم سے جو ایگریمنٹ کیا وہ ہر شخص سنے۔ نمبر 1، ان کے گرجا گھر اور خانقاہیں منہدم نہیں کی جائیں گی، ان کی اسپریچول پلیسز اور ٹیمپلز، ان کے جو ہیں وہ پریس یہاں پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں، وہ نہیں گرائیں جائیں گی۔ وہ پنجگانہ نماز کے سوا اپنا ناقوس بجا سکتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے۔ جب نماز کا وقت ہو اس وقت ذرا مسلمانوں کے بھی ظاہر ہے ہمارا رائٹس ہے ہماری، اس کے علاوہ وہ اپنا گرجے میں ناقوس بجا سکتے ہیں۔ اتنی بڑی فری آزادی کس میں ملے گی آپ کو؟ وہ اپنی عید پر صلیب نکال سکتے ہیں، امام ابو یوسف نے کتاب الخراج کے اندر نکالا۔ کرسمس کے دوران، ایسٹر کے دوران عیسائی جو ہے مسیحی بھائی وہ اپنی صلیب ڈسپلے کر سکتے ہیں اسلامی ریاست میں۔ یہ رائٹس ہیں اسلام نے دیے۔ حضرت عمر نے اپنے گورنروں کو ہدایت جاری کی، یہ خلافہ علی منہاج نبوہ غور سے سنیں، جس میں ہمارے سارے مسیحی پروٹیکٹڈ ہیں۔ یہ ہمارا لبرل طبقہ بجا والا شور مچاتا ہے، خلافت آ گئی تو کیا ہوگا؟ خلافت آ گئی تو ہر کسی کو حق ہوگا۔ اسلام میں یہ مساوات ہے۔ سیدنا عمر نے کہا مسلمانوں غیر مسلم شہریوں کو تنگ کرنے، ان کا مال ناجائز کھانے پر روکا جائے۔ ابو یوسف نے کتاب الخراج میں لکھا کہ جو مسلمان ناجائز طریقے سے کسی کا مال غبن کرے نان مسلم کا، اس پہ سختی سے اسے روکے اور سزا دے۔ حضرت عمر کے پاس اسلامی ریاستوں سے کوئی وفد آتا تو ان سے غیر مسلم شہریوں کا احوال دریافت کرتے، ڈیلیگیٹس آتے، گورنر، زمال، تو ان سے پوچھتے، کہتے کہ کسی غیر مسلم کو تنگ تو نہیں کیا جاتا؟ ہائے ہائے، سیدنا عمر پوچھ رہے ہیں اپنے عمال اور اپوائنٹڈ گورنر سے، مجھے بتاؤ کوئی نان مسلم تم سے تنگ تو نہیں ہے؟ یہ اسلام کا خوبصورت ماڈل ہے خلافت کا، امام طبری نے کوٹ کیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دور میں غیر مسلموں کے بارے میں فرمایا، یہ تاریخی ڈاکٹرائن، مرتضوی ڈاکٹرائن نان مسلم مائنورٹیز کے لیے دے رہا۔ میں غیر مسلم شہریوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کیے جائیں، جو ایگریمنٹس ان سے کیے ہیں، ان کی حفاظت کی جائے، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور ان کے حقوق بوقت ضرورت لڑا بھی جائے ان کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے ضرورت پڑے تو لڑیں بھی، ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، یہ بخاری میں بھی روایت ہے، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ پھر شام کے سفر کے دوران سیدنا عمر نے دیکھا کہ ان کے عمل ٹیکس وصول کرنے کے لیے نان مسلمز کو دھوپ میں کھڑا کر کے سزا دے رہے ہیں۔ سیدنا عمر کے دور میں آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دے اس کو اللہ قیامت کے دن عذاب دے گا۔ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں لکھا۔ نان مسلم کو دھوپ میں کھڑا کر کے
ٹیکس کے لیے جب ان کے عاملین صدا دے رہے تھے جو ٹیکس نہیں دیتا تھا، سیدنا عمر نے روک دیا، عاملو رک جاؤ، رسول اللہ نے فرمایا جو دنیا میں عذاب دے گا اللہ اسے آخرت میں۔ تو یہ نان مسلموں کے ساتھ سلوک پر انہیں منع کیا۔ یہاں تو حکومتیں مسلمانوں پر ٹیکس بوجھتی ہیں، لاتی ہیں، ان کو گرفتار کرتی ہیں، تو نان مسلم پر دھوپ میں کھڑا کر کے سزا دینے پہ عذاب ہے تو مسلمان پہ تو بدرجہ اولا ہوگا۔ کدھر رہ گئے؟ حضرت عمر کا غیر مسلم سے شہریوں کا حسن سلوک نان مسلم سے، کہ بوڑھے کمزور معذور شخص غیر مسلم جو تھے ان سے ٹیکس نہیں لیتے تھے۔ نان مسلم اگر کوئی بوڑھا ہے، کمزور ہے، معذور، ڈسیبلڈ ہے، وہ ٹیکس سے مستثنیٰ ہے اسلامی ریاست میں، بلکہ بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر ہوتا۔ سن لے گورنمنٹ آف پاکستان، فاروقی فارمولہ یہ ہے، اگر کوئی کرسچن، جو، ہندو، مائنورٹی، سکھ اگر کمزور ہے، لاغر کام نہیں کر سکتا، ایلڈر بوڑھا ہے اور معذور ہے، ڈسیبل ہے، تو اس پہ ٹیکس بھی نہیں ہے اور اس کا وظیفہ ذمہ داری ہے بیت المال سے ریاست کی۔ یہ فاروقی فارمولہ ہے۔ یہ چیزیں لے آئیں تو دیکھیں پاکستان کس طرح آگے بڑھتا ہے۔ سیدنا عمر حاجبی آئے تو غیر مسلم شخص جو کھانا مانگ رہا تھا، تو آپ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، ٹیکس نہیں دے سکتا۔ آپ نے اس کا ٹیکس معاف کیا اور اپنے عامل سے کہا تم جوانی سے اس سے ٹیکس وصول کر رہے تھے یہودی سے، اب بوڑھا ہو گیا، اس کا ٹیکس بیت المال سے ادا کرو اور بیت المال سے اسے وظیفہ دو۔ ابن عساکر نے لکھا ہے ٹیکس بھی ایلیمینیٹ کیا اس یہودی کا، بوڑھا ہو گیا تھا، اور بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا۔ تو یہ ماڈل جو ہے اس کو اگر ہم امپلیمنٹ کریں پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے۔ سیدنا عمر نے ابو عبیدہ کو شام کی فتح کے بعد ابو عبیدہ بن جراح کو لکھا فرمان کہ مسلمانوں کو منع کرنا کہ ذمیوں پر ظلم نہ کریں، ان کو نقصان نہ پہنچائیں، ان کے مال نہ کھائیں، اس شرائط پر عمل کیا جائے، ان کا مذہب نہ بدلا جائے، ان کے مذہبی امور میں مداخلت نہ کی جائے۔ مذہب بدلنا، فورس کنورژن بھی سیدنا عمر نے حرام قرار دے دی، فاربیڈن ہے، اور ان کے مذہبی امور ریلیجس میٹر میں انٹرفیرنس کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ یہ ہے خوبصورت اسلام کا گلدستہ جو خلافت ماڈل میں۔ پھر اسی طرح غیر مسلموں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ابو داؤد میں، اسی پہ ختم کرتا ہوں، کہ خبردار جس کسی نے معاہد یعنی اقلیتی فرد پر ظلم کیا، سنیں مسلمان، اس کا حق غصب کیا یا اس کی اطاعت سے زیادہ اسے تکلیف دی یا اس کی مرضی کے بغیر اس کی کوئی چیز لی مرضی کے بغیر، تو قیامت کے دن میں اس معاہد اقلیتی فرد کی طرف سے، حضور فرما رہے ہیں، مسلمان کے خلاف گواہ بنوں گا۔ اب سوچ لیں اپنا آپ جس ہستی کے امتی ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے کسی اقلیتی فرد یا معاہد پر اس کا حق غصب کیا، اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دی یا اس کی ول اور وش کے بغیر کوئی چیز لی، تو قیامت کے دن حضور اس کی طرف سے گواہ ہوں گے، وکیل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت لمبی بحث ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے پاکستان کو انکلوسیو بنانا ہے، تو اقلیتوں کے خوبصورت حقوق ہیں، رائٹس ہیں، اور اسی طرح سارے مل کے اپنی ریاست کی ڈیولپمنٹ میں حصہ لیں۔ جیسے ریاست طیبہ نے، میثاق مدینہ نے سب کو جوڑ دیا تھا، عیسائیوں، یہودیوں، مسلمانوں کو ایک سٹیزن شپ امت بنا دیا تھا، بلیورز، نان بلیورز سب اکٹھے تھے اور اپنے اپنے رول کے مطابق ریاست کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج پاکستان کو پیسفل پراسپیرس بنانا ہے تو ہمیں ریاست طیبہ اور خلافہ علی منہاج النبوہ، یہ جو ماڈل ہے، کیوں بار بار ہم بات کرتے ہیں، اس سے خوبصورت حق آزادی کا، مذہب کا، معیشت کا، تجارت کا، عدالت کا، سیاست کا کہیں اور نہیں ملے گا۔ کاش یہ کتابوں سے نکال کر اس ملک میں نافذ کر دیں، دیکھیں کیسی خوشحالی کی بہاریں آتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔